الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ وہ آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا تھا کہ کس طرح سے وہ اللہ کی آیات سناتا ہے، ایک رسول جو انہی میں سے اٹھا، انہی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب کو، ان کی روح کو، ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرتا ہے، ان کے اعمال کو پاکیزہ بناتا ہے، ان کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور وہ کتاب و حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اللہ کی کتاب اور اس کتاب پر عمل کرنے کی حکمت، وہ دکھاتا ہے۔ گویا یہ تمام چیزیں سم اپ کر دی گئی تھیں، ایک ہی چیزیں تھیں جو الگ الگ پیرائے میں بیان کی گئی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورے کا یہ حصہ جو ہم لوگ گزشتہ کچھ جمعوں سے سن رہے ہیں، اس میں جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، شروع میں انہوں نے میدان مار لیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ شکست سے دوچار ہو گئے، تو اس کی جو وجوہ تھیں، جو ریزنز تھے، وہ ریزن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ان کے دلوں کا جو حال تھا، ان کی آپس کی تنظیم کا جو معاملہ تھا، جو انڈسپلن ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے، اور پھر ان کے دل میں جو دنیا کی چاہ تھی، دل کا حال تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، تو وہ دل میں جو دنیا کی چاہ تھی، جو طمع تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈسپلن رونما ہوا، اور نتیجے میں آپس کے اختلافات کے نتیجے میں پھر وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ اس پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں روشنی ڈال رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے، لگ بھگ 180 نمبر تک کی آیت تک یہ مضمون چل رہا ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے 164 تک کی آیت سنا ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، اور یہ کیا بات ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت پڑی، یعنی یہ جو شکست سے تم دوچار ہوئے، تمہارے لوگ مارے گئے 70 کے قریب، اور کس بری طریقے سے تم پٹ گئے، تو جب تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی، جبکہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، تو کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، کیسے ہم پر یہ مصیبت آ گئی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے ہو۔ پچھلی ہی جنگ کی بات ہے، جنگ بدر میں ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، 70 کو تم نے پکڑا تھا، گویا دگنی مثلیہا، اس کی دگنی مصیبت جیسی آج تم پر پڑی ہے، اس کی دگنی مصیبت ان پر پڑ چکی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ان ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ یہ جو تصور تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ جو ہے وہ عزیز اور حکیم ہے، ساری قدرت اس کے پاس ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ اپنی تائید اور نصرت سے انہیں نوازے گا، دنیا میں انہیں کامیاب کرے گا، اور آخرت تو ہے ہی۔ تو پھر ان کے رہتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے فتح کیسے نکل گئی، ہم پٹ کیسے گئے، ہم پٹا کیسے گئے، یہ شکست سے ہم دوچار کیسے ہو گئے، یہ نقصان ہمیں کیسے پہنچ گیا، کہاں کی بات ہے یہ، کیسا اللہ، کیسا نبی، کیسا رسول۔ وہ یہ دل میں جو وسوسے پیدا ہو رہے تھے، برے خیالات پیدا ہو رہے تھے،
اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو انا ہاذا کے اندر یہ تمام خیالات ہیں ان کے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ مصیبت ہم پر. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کی اس غلط فہمی کو رفع کیجئے، دور کیجئے. ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے حرکت ہے. یہ جو پٹائی پڑی ہے، یہ جو شکست حاصل ہوئی ہے، یہ تمہاری اپنی حرکت ہے، یہ تمہیں اپنی طرف سے پہنچی ہے. تم نے غور نہیں کیا، بات تم نے نہیں مانی، آپس میں نزاع لڑائی جھگڑا بات نہ ماننے میں تم نے کیا، دل میں تمہارے دنیا کی محبت جاگ گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا. تو اس پر کبھی غور کرو. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی کہا، اسی سورے میں پہلے بھی کہا تھا نا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے غلطی کی. تمہارے دل میں وہ وہن پیدا ہو گیا کہ تم مال غنیمت کی طرف دوڑو، اور اس کی وجہ سے تم نے آپس میں اختلاف کیا، رسول کی نافرمانی کی. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ سب کچھ تمہارے اپنے طرف سے ہے. یہ جو نقصان تمہیں پہنچا اس میں اپنی غلطی کا جائزہ لو، اپنے گریبان میں جھانکو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے اگر کل تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں، فرشتوں کو بھیج دیا تھا، تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے پاس لڑنے کا سامان کم تھا، لیکن اس اللہ نے تمہیں مدد کی اور تم غالب آئے. اور آج اللہ نے تمہیں شکست دی تمہارے انڈسپلن کی وجہ سے، تمہارے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تمہارے آپس میں اختلاف کی وجہ سے، تمہارے دل میں دنیا کی محبت کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے. تو اس فتح پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے اور اس شکست پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. اور وہ جس دن دونوں جماعتیں آپس میں بھڑی تھیں، کفار اور مشرکین کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت، اس دن جو مصیبت پڑی ہے، اس دن جو حالات سے دوچار تمہیں ہونا پڑا ہے، فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے. کوئی بھی چیز اچھی ہو یا بری ہوتی تو اللہ کے اذن سے. اللہ کا اذن ہونا اور اللہ کی مرضی ہونا، these two are different things. مرضی مطلب اللہ کی خوشی ہے اس میں شامل، اور اذن کا ہونا مطلب اللہ کی اجازت. تو اللہ کی اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ برے کام کو بھی اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ وہ خدا تو نہیں ہے کہ جسے پتہ نہ چلے اور نیچے میں کسی رشی نے، کسی منی نے کچھ کر دیا، کسی منش نے، کسی مانو نے کچھ کر دیا اور بھگوان کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ ایسا خدا نہیں. اللہ جو واحد، جو یکتا ہے، جو رب ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو انسان جسے چھوٹ دی گئی ہے اچھا یا برا کرنے کی، تو وہ جب برا بھی کرتا ہے، برا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے اذن کی بھی ضرورت ہوتی. اللہ کے اذن کے بنا بھی کچھ نہیں کر سکتا نا. اس کی مرضی ہو رہی ہے کرنے کی. وہ ہاتھ اٹھانا چاہ رہا ہے، کسی کو مارنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ ہاتھ بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہ ہاتھ جب اللہ کا اذن ہوگا تب اٹھے گا. لیکن اس کی دل کی خواہش کہ ہم اس کو ماریں یا اس کو برا بھلا کہیں یا اس کا کچھ نقصان کریں، اس خواہش میں اللہ تعالیٰ اس پر زبردستی نہیں کرتا. یہ خواہش اس کی ہے، اسی خواہش کے لیے وہ سزا پائے گا. یہ خواہش اس نے کی، اب اس کا ہاتھ جو اللہ کے اذن کے تابع ہے، اس کی خواہش اللہ کے اذن کے تابع نہیں، اللہ نے اس میں چھوٹ دے رکھی. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا خواہش کرے گا، لیکن اس میں وہ چھوٹ اسے حاصل ہے، چھوٹ اختیار اسے حاصل ہے. لیکن یہ ہاتھ، وہ ڈنڈا، یہ زبان، وہ بندوق اور وہ تلوار، آپ تو جانتے ہیں نا کہ چھری اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو گلا نہیں ریت سکتی، آگ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو جلا نہیں سکتی. تو یہ سب کیا بات ہے؟ یہ وہی اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن انسان کی اپنی خواہش اور اپنی مرضی، اسے اللہ نے آزاد چھوڑا ہے.
کیا چاہتے ہو تم؟ برا کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے برا کرو، تم جس چیز سے برا کرنا چاہتے ہو اس چیز کو میری اجازت ہے، اچھا کرنا چاہتے ہو اچھا کرو، جس چیز سے اچھا کرنا چاہتے ہو، جس طرح سے اچھا کرنا چاہتے ہو، میری اجازت ہے۔ کیوں اجازت کی ضرورت ہے اللہ کے؟ کیونکہ اللہ سرو شکتیمان سرو پرے ہے، وہ ایسا خدا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا اس کی نظر سے بچ کر برا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور اللہ کا اذن اس لیے تھا، اس لیے ایسا ہوا کہ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ منافق کون ہے۔ اب یہاں پر بالکل صاف صاف بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، مومن اور منافق کا فرق ظاہر کرنے کے لیے جنگ احد میں شکست ہوئی۔ دیکھیے منافقین نے پہلے کیا قدم اٹھایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں مشورہ دیا، جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے اسلامی جمعیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جب انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے کچھ گول مول سا جواب دے دیا، اور پھر کچھ حصہ اس میں جنگ میں شامل بھی ہوا، اور پھر یہاں بھی مسلمانوں کے دل کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کے ہمت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب یہ شکست ہو گئی تو پھر طرح طرح کی باتیں جن پر مستقل ریمارکس چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں جاتے تو بچ جاتے، اس طرح کی تمام باتیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ کون اللہ پر اور اس کے رسول پر سچا یقین کرتا ہے اور کون اللہ پر اور اس کے رسول پر سچا یقین نہیں کرتا، یہ ظاہر کر رہا ہے اللہ۔ تو جنگ احد میں جو شکست ہوئی بظاہر بعد میں، وہ اس لیے ہوئی کہ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ مومن کی پہچان ہو جائے، مومن ظاہر کر دیا جائے، اور جو منافق ہے، جو دغلا ہے، دغلا دو غول والا، ایک غول کہتے ہیں نا جھنڈ کو، ایک غول اور دوسرا غول، وہ مسلمانوں کے غول میں بھی رہتا ہے اور کافروں کے غول میں بھی رہتا ہے، اس جھنڈ میں بھی رہتا ہے، اس جھنڈ میں بھی رہتا ہے، دونوں طرف بنا کے رکھتا ہے، اسی لیے کسی کو کہتے ہیں نا دوغلا، دو غولا ہے، وہ دونوں غول کا ہے، دونوں جھنڈ کا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا، سینہ ٹھوک کر، خم ٹھوک کر جس کو کہتے ہیں، ایک طرف کا نہیں ہوتا، یا تو ہو جاؤ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر جاؤ ان کے مخالفین کے ساتھ، دونوں طرف 60 گاٹھ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ آزمائش کو لازم رکھا ہے، یہ بات بھی ہمارے اپنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، we shall be tried, we shall be tested, we shall be put on trial، اللہ ضرور اپنے بندوں کو چیک کرے گا، آزمائش میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، یا پھر یوں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اوکے بھائی چلیے آپ مومن ہیں، چلیے اس طرف جائیے، جنت جائیے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، صرف اپنے آپ کو مومن کہہ لیں گے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں گے، صرف اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا فدائی کہہ لیں گے، اور انہیں ان کے اس دعوے میں آزمایا نہیں جائے گا۔ اَحَسِبَ النَّاسُ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف کہنے پر یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، یفتنون، فتنہ، آزمائش، فتن، آگ میں ڈالا جانا، آگ میں ڈال کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کا ملمہ تھا یا اصلی ہے، جو نقلی ہے وہ جل کے ختم، اور جو اصلی ہے وہ تپ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا اور آپ کا بھی دعویٰ ہے ایمان کا، تو دماغ میں ٹھونک کے بٹھا لے، ٹھوک لے کہ اللہ ہمارے اس دعوے میں ہمیں آزمائے گا، آزماتا ہے، آزما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے، وہ چیک کر رہا، حالانکہ اللہ کو چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں،
اللہ سب جانتا ہے. وَلَيَعْلَمَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کر دے، وہ ہمیں اور آپ کو بتا دے. ہم جو اپنی اصلیت نہیں جانتے، ہم اپنے بارے میں ہو سکتا ہے کسی دھوکے کا شکار ہوں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو جنت جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں ڈال رہا ہے، جس طرح سے آزما رہا ہے ہمارے یقین کو، ہمارے ایمان کو، اس میں ہم کھوٹے ثابت ہو رہے. ڈرپوک، بزدل، دنیا دار، دنیا پرست، وہ زمین پرست، نسل پرست، قوم پرست، علاقہ پرست، کوئی بھی پرست خدا پرست نہیں ثابت ہو رہا. کوئی زمین کے نام پر الگ ہو رہا ہے، کوئی زبان کے نام پر الگ ہو رہا ہے، کوئی کلاس پیسے کے نام پر الگ ہو رہا ہے، کوئی رنگ و نسل کے نام پر الگ ہو رہا ہے. خدا کے نام پر کوئی اپنی پہچان نہیں کرا رہا. اور یہ دنیا پرستی کی جو بات ہے نا، یہ تو عام ہے، یہ عام ہے. زمین پرست بھی ہو سکتا ہے، دنیا پرست بھی ہو سکتا ہے. دنیا، پیسہ، شہرت، یہی کا فائدہ، اسی کی بھاگ دوڑ. تو جب خدا کے تقاضے کے مقابل اللہ ہم سے کچھ چاہ رہا ہے اور اس بات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ثابت کیا ہو رہا ہے؟ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ ایمان والے کون ہیں، یقین والے کون ہیں، اور تاکہ اللہ یہ ظاہر کرے کہ دوغلا کون ہے، دوغلا کون ہے، کون لوگ ایسے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یہ دشمن آ گیا ہے مکہ سے، یہ عرب سر چڑھ دوڑے ہیں، اب ادفعوا، یا پھر دفاع کرو، ہو سکتا ہے کہ گھر گھس جائے تو آگے بڑھ کے لڑو، یا پھر کم سے کم دفاع کرو. یعنی ادھر یو ڈو آفینسو اور بی ڈیفینسو، جس طرح سے بھی ہو لیکن میدان میں تو آؤ. وہ جو لوگ جا رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، ان کو بھی کچھ لوگ سمجھانے گئے تھے، تو ان لوگوں نے جواب دیا. اس جواب کو اللہ تعالیٰ یہاں نقل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا، ان لوگوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، لڑائی وڑائی نہیں ہونے والی ہے، یہ بس نورا کشتی ہے، وہ ذرا ٹھوکیں گے اور وہ ذرا ٹھوکیں گے، لڑائی نہیں ہونے والی ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ ہے ان کا جواب، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہوگی. ہمارا بھی نیٹ ورک ہے، ہم نے بھی پتا کیا ہے، لڑائی نہیں ہونے والی. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن، اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے، اس دن جب یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ لڑائی نہیں ہونے والی، اگر ہمیں پتا ہوتا لڑائی ہوگی تو ہم پیچھے کہاں رہتے، ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے. جس وقت یہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے نا، اس دن یہ کفر کے نزدیک زیادہ تھے بنسبت ایمان کے. یہ دو غلا ہے نا، دو غلا. تو ایمان والے غول سے دور تھا یہ، اور کفر والے غول کے نزدیک تھا یہ. جیسے کسی چیز میں دو رنگ دکھتا ہے، ایسے شیڈ کیجئے تو ادھر بلو بھی دکھتا ہے، ہرا بھی دکھتا ہے. تو اس وقت جس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ لڑائی وڑائی نہیں ہوگی، ہوتی تو ہم بھی ضرور چلتے، تو اس وقت ایسے شیڈ کرنے پہ اس کے اندر کفر کا رنگ زیادہ دکھ رہا تھا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. یہ لوگ وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی. دل میں کیا تھی؟ دل میں تو اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، دل میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا، دل میں تو مسلمانوں کو ان کی ہمت توڑنی تھی، دل میں تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، دل میں تو بزدلی تھی، بزدلی، کم ہمتی تھی. یہ سب عناصر سے جو دل میں تھے، اور یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. اس دن وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہہ رہے تھے نا ما لیس فی قلوبہم، وہ ان کے دل میں نہیں تھا. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے تھے. وہ کیا چھپا رہے تھے؟ بزدلی، کم ہمتی، اسلام دشمنی، رسول دشمنی، وہ یہ سب چھپا رہے تھے.
الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو خود تو بیٹھے رہے، لڑائی میں نہیں گئے، اور جو ان کے بھائی بند لڑائی میں گئے، بظاہر تو مسلمان کا بھائی ہے، تو جو بظاہر مسلمان ان کے لڑائی میں گئے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لو اطاعنا ما قتلوا، ہماری سن لیتے نا تو مارے نہیں جاتے۔ یہ جو گھر گھر بین ہو رہا ہے، BAN بین نہیں، مطلب کہ رونا پٹنا مچا ہوا ہے مدینہ میں، 70 افراد کی شہادت، زخمی، رونا پٹنا جو مچا ہوا ہے نا، تو اگر ہماری یہ سن لیتے، دیکھو ہم تو ٹھیک ہے، ہم لڑائی میں نہیں گئے، ہم یہاں پر ہیں، ہماری جان بھی بچ گئی، سب کچھ بچا، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں سینہ پیٹ رہا، کوئی خاتون رو نہیں رہی، کسی کو ضرورت نہیں پڑی، اگر یہ ہماری مان لیتے لو اطاعنا ما قتلوا، تو یہ مارے نہیں جاتے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فَادْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہی چیلنج، ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی اور موت تمہاری اپنے تدبیر سے آتی جاتی ہے، تم پلان کر کے اپنی جان بچا لیتے ہو، تمہاری پلاننگ سے تمہاری جان بچ جاتی ہے، if you think so، اگر تم ایسا سمجھتے ہو اور ایسا مانتے ہو تو پھر فَادْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، جو موت ہے اس موت کو تم اپنے سے دور کر کے دکھا دو، مرنے کو اپنے آپ سے دور کر کے دکھا دو، جب موت آئے تو اسے روک دو۔ گھر میں رہو گے نا، گھر میں بھی جب موت آئے تو اسے روک دو، بستر پہ ہو نا، پاس میں طبیب بیٹھا ہو، ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو بھی موت آئے تو اسے روک دینا۔ سارے گھر کے لوگ موجود ہوں، بہترین طبیب موجود ہو، ایک نہیں 10 موجود ہوں، دوائیں موجود ہوں، موت آئے نا اسے روک دینا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میدان میں جا کر مر جانا یہ ان کی غلطی تھی، تو تم اپنے گھر میں اپنے آرام دہ بستر پر اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اطباء کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ موجود رہو، اور پھر جب موت آئے تو اسے روک کر دکھا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو یہ مت کہو کہ مر گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں یہ خیال مت رکھو کہ امواتا، مر گیا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ہے اور وہاں اسے رزق پہنچ رہا ہے۔ یہی جملہ ہے نا، اسی طرح کا جملہ سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگوں نے سنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور مت کہو انہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شہادت حاصل کرتے ہیں، تو انہیں مت کہو کہ مر گیا، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے، اس کی زندگی کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ باتیں منسوب ہیں، احادیث کا مفہوم جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنت کے خصوصی پرندوں کے سینوں میں اس کی روح کو جگہ مل جاتی ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے گویا وہ پرندے اس کی سواری بن جاتے ہیں اس کے روح کی، اور وہ جہاں چاہتا ہے جنت میں عیش کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ شہید، شہادت وہ مرتبہ ہے نا
کہ جو آدمی بار بار حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے ایک بار مل گیا یہ مرتبہ، اللہ کی محبت، اس محبت میں غیرت کی وجہ سے وہ لڑنے گیا، لڑنے میں وہ جان چلی گئی اس کی، محبت کی وجہ سے، محبت کے ساتھ غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ غیرت مطلب محبوب کے لیے برا لگنا۔ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے خلاف اگر کچھ ہے تو آپ کو برا لگا، یہ ہے غیرت، یہ ہے حمیت۔ مجرد محبت نہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کچھ برا نہیں لگتا، ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ ہمیں کچھ برا نہیں لگتا، ہم ان کے ساتھ بھی چائے پیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرتے۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دشمنوں سے، اللہ سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے تو اسلام کے مقابل دوسرے افکار و نظریات سے، قرآن سے محبت ہے تو قرآن کے مقابل دوسری ایسی کتابوں سے جس کو لوگوں نے اپنا دستور حیات بنا لیا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے مقابل دوسری شخصیات جو کھڑی ہیں ان کے مقابل، یہ بات یاد رہے، مقابل، جو انہیں غلط کہہ رہے ان سے نفرت ہونی چاہیے، دل میں احساس ہونا چاہیے، تب محبت پوری ہوتی۔ محبت غیرت کے بنا پوری نہیں ہوتی، محبت غیرت کے بنا پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی شخص کو اپنے والد سے محبت ہو اور والد کو گالی بکنے والے کے ساتھ بھی اس کی اچھی چھنتی ہو، والد سے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ والد کے معاملے میں یا پھر اپنے ان رشتے ناتوں کے معاملے میں جن کو لوگ محسوس کرتے ہیں یہی طرز عمل اختیار کرتے، اور اگر نہیں ہوتی، نفرت، چڑھ، برا نہیں لگتا تو محبت کوئی محبت نہیں۔ باپ کو برا بول رہا ہے، باپ کو گالی بک رہا ہے اور پھر بھی اس آدمی کے ساتھ ہم چائے اور ہنسی کر رہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہے، تو باپ کو کیسا لگے گا؟ اور اللہ عیسائیوں کے حساب سے باپ، آسمانی باپ، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ، ان کے مخالفین کے ساتھ ہماری نہیں چھننی چاہیے۔ اگر غیرت ہو تو جس بندے کے اندر محبت ہوتی ہے، غیرت کے ساتھ مکمل ہوتی، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑے گا، بیٹھا نہیں رہ سکتا، لڑے گا تو غازی ہو سکتا ہے، جیت جائے یا پھر مر جائے۔ تو اس کا جو مرنا ہے وہ مرنا ایسا ہے، اس میں اس کو ایسا مزہ ملتا ہے کہ جنت جب جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے، جب پوچھیں گے کہ دنیا واپس جانا چاہتے ہو، کوئی اور نعمت چاہیے، تو سب لوگ کہیں گے نہیں، اور جنت کے بعد اب کیا چاہیے؟ لیکن یہ جو شہید ہوگا نا، شہید یہ کہے گا کہ ہمیں پھر سے بھیجیے دنیا میں، ہم پھر سے آپ کے راستے میں لڑیں گے، ہم پھر سے جان دینا چاہتے ہیں۔ یہ مزہ جو ہے یہ صرف شہادت کو حاصل ہوتا ہے، شہادت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، کسی اور نتیجے میں نہیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مزے کا تھوڑا بخان کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہے، وہ خوش ہے، مست و مولا ہے، فریحین، فرحت، خوش ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان تمام چیزوں پر، ان تمام فضل پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ اور بھائی پتہ تو نہیں چل سکتا، لیکن جو حدیث سے پتہ چلا وہ تو بس اتنا پتہ چلا کہ جنت کے پرندوں کے سینوں میں ان روحوں کو مقام ملتا ہے، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں عیش کرتے ہیں، کھاتے پیتے، جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ یہ سن کے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچھا ہوتا ہوگا بہت عیش، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے نا، جنت کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے ان چیزوں پر وہ مست ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے بھی خوش ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور خوشی کے خواہاں ہیں، چاہت رکھتے ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ابھی ان کے پیچھے ہیں، ابھی ان سے ملے نہیں ہیں۔ مطلب ابھی بہت سارے اہل ایمان ہیں جو اللہ کے محبت اور غیرت کے نتیجے میں
جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے آرزو مند ہیں، شہادت کے مرتبے کے آرزو مند ہیں۔ اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آرزو مند ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حمیت و غیرت کے ساتھ، حمیت و غیرت کے ساتھ محبت ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت بنا حمیت و غیرت کے نہیں مکمل۔ تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت حمیت و غیرت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو شہادت کا مرتبہ بلند کیا ہے اس مرتبے تک پہنچنا چاہتے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی وہ پہلے کا جو شہید ہے وہ خوش ہے، امید کرتا ہے کہ اس کو بھی بھلائی ملے گی۔ کیسی؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو کیا مستی ہے بھائی، کیا خوشی ہے، ایسی خوشی، ایسا اطمینان، جو ہو گیا ہو گیا، اللہ کی مرضی، کوئی غم نہیں ہے اس پر، اور آگے جو ہوگا اس پر کوئی تردد نہیں، اس پر کوئی پریشانی نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوچ ویسی نہیں کہ کیا ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ نہ خوف ہے، نہ غم ہے، نہ حزن ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے، کوئی غم نہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک وہ لوگ خوش ہیں، شاداں و فرحاں ہیں اللہ کی نعمت پر، اللہ کے فضل پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالی یقین کرنے والوں، ماننے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ یقین کرنے والا تھا، وہ ماننے والا تھا، اس نے جان قربان کر دی۔ جان عزیز ہوتی ہے، مال عزیز ہوتا ہے۔ اموالکم وانفسکم واموالکم کہا جاتا ہے بار بار، اموالہم وانفسہم، تمہارا مال ان کا مال، تمہاری جان ان کی جان، یعنی جس انداز میں بھی جان و مال بچانا چاہتا ہے آدمی، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، جان مال بچ جائے، جان مال، جان ہی میں عزت و آبرو بھی شامل ہے، جان مال بچ جائے، جان مال۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی لٹا دیا اللہ کی محبت میں جان و مال کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ بھی بخشا، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنت پہنچے، اس دنیا میں تو بڑا یقین تھا کہ اسلام کے نام پر جان دیں گے یا اسلام کے نام پر مال قربان کریں گے تو اجر ملے گا، اور جنت پہنچے، قیامت کے دن، جنت سے پہلے قیامت کا دن، آخرت کا دن، پتہ چلا کہ لیجئے وہ جو سچے دل سے مال قربان کیا تھا اس کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا۔ ہوتا ہے نا اس دنیا میں، ہوتا ہے اس دنیا میں، طرح طرح سے پڑھ کے ایگزام دیا، نمبر نہیں ملا، اچھا انٹرویو دیا، سلیکشن نہیں ہوا، محنت کر کے اچھی نیت سے اس کے لیے یہ کیا تھا، بدلہ نہیں ملا ویسا۔ تو اس دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہو جاتا ہے، جی جان لگا دیا، الیکشن نہیں جیتے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کے ہاں کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن کا لفظ کیوں آیا ہے لا یضیع اجر کے ساتھ؟ مومن مطلب ماننے والا۔ مجرد ترجمہ اس کا یوں کر کے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ذرا ٹھہریے اور غور کیجیے، اجر کا ضائع نہ ہونا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے جو یقین رکھتا ہے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، مومن بننا بڑی چیز ہے۔ مومن کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کا اجر ضائع نہیں ہو رہا، اسے ملے گا بدلہ، اسے اس کے یقین کا بدلہ ملے گا۔ یقین، یقین، یہی یقین ڈاواڈول ہوتا ہے،
یہی یقین جب ڈاواں ڈول ہوتا ہے تو انسان ایسے اقدام کرتا ہے، ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اسے منافق بنا دے، جو اسے بزدل بنا دے، جو اسے دنیا پرست بنا دے، جو اسے نفس پرست بنا دے، جو اسے جاہل بنا دے، جو اسے کافر بنا دے، جو اسے مشرک بنا دے۔ اور یقین رہتا ہے تو مومن رہتا ہے، متقی بنتا ہے، محسن بنتا ہے۔ یقین رہتا ہے، یقین رہتا ہے تو اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے۔ جان دے دیا بھائی، پیچھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کے وعدے پہ یقین تھا کہ یہ جو جان گئی یہ ضائع نہیں ہوئی، یہ مال دے دیا، کون تعریف کرنے والا ہے؟ اللہ کے لیے جو کرے گا وہ دنیا کے لوگوں سے تعریف تو نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے وعدے پہ یقین، مال دے دیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے دیا، جان دے دی، اور اگر ایسا ہوا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کون تھا، کسے اتنا یقین ہے؟ اسے اتنا یقین ہونا چاہیے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، مزید جو داڑھی رکھتا ہے، مزید جو سر پر ٹوپی رکھتا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے۔ اس کا یقین ٹوپی تک نہیں ہونا چاہیے، اس کا یقین داڑھی تک نہیں ہونا چاہیے، اس کا یقین نماز تک نہیں ہونا چاہیے، اس کا یقین روزے تک، زکوٰۃ تک، حج تک نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا ختنہ ہوتا ہے، جس کا عقیقہ ہوتا ہے، جس کا نکاح ہوتا ہے، جس کی جنازے کی نماز ہوتی ہے، اسے یقین ہونا چاہیے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی محبت میں، ایمانی حمیت و غیرت میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے، شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے تو ہم جنت جائیں گے، اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین کا سوال ہے، یقین کا چیلنج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔